صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر طارق آکاش اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آکاش۔ آج میں ایک انتہائی اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ بچے سوکھ جاتے ہیں، بچے کمزور ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہو جاتے ہیں، اس کی میں وجوہات بھی بیان کروں گا اور اینڈ میں اس کی میڈیسن بھی بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں کہ بچے سوکھ جاتے ہیں، بچے کیوں نہیں بڑھ رہے، ان کا نشوونما کیوں نہیں صحیح ہو رہی، تو وہ انتہائی اہمیت کے حامل جو ہیں کہ ہم پہلے بچے کی غذائیت کی طرف توجہ دیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر بچہ پتھر کھاتا ہے یا بچہ مٹی کھاتا ہے یا بچہ چاک کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے، کس وجہ سے کھاتا ہے۔ دیکھیں جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس میں تو صرف یہ لوگ بینڈازول دے دیتے ہیں۔ بینڈازول جو ہے وہ اتنی مؤثر میڈیسن نہیں ہے، تو کافی دفعہ تو آرام آ جاتا ہے، کافی دفعہ نہیں بھی آرام آتا، لیکن ہومیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ دیکھیں زندگی جو ہے نا وہ ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور بچے انتہائی حساسیت کا احساس ہوتے ہیں ان میں، اور یہ بہت زیادہ ان کو نشوونما کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بچہ جو ہے نا وہ دن بہ دن جب سوکھتا ہے تو ماں باپ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدایا ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ مختلف قسم کے ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ مختلف قسم کے ٹانک لیتا ہے، مختلف قسم میں اپنا بچوں کے لیے طاقت کے لیے میڈیسن لیتا ہے، لیکن بچہ جوں کا توں رہتا ہے اور دن بہ دن سوکھتا جاتا ہے۔ والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس کو خوراک بھی اچھی دیتے ہیں لیکن بچہ کھاتا نہیں ہے بالکل ہی، اور اس کا جب والدین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چاک کھاتا ہے یا پنسل کے سکے کھاتا ہے یا یہ اپنا مٹی کھاتا ہے یا یہ سیمنٹ کھاتا ہے، ریت کے ذرے کھاتا ہے، تو اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ مختلف میڈیسن استعمال کرتے ہیں لیکن بے صورت کے وہ بچہ نہیں چھوڑ پاتا۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ ہومیوپیتھک میں لاجواب اس کا علاج ہے اور شرطیہ علاج ہے۔ اب جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہومیوپیتھک میں کیا علاج ہے، ہومیوپیتھک میں CANT20 نمبر ہے، اور یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ میں جب کیڑے ہوتے ہیں تبھی انسان چاک، مٹی، پتھر، سیمنٹ وغیرہ یہ کھاتا ہے، اور اگر پیٹ میں کیڑے نہ ہو تو اس چیز کی طلب ہوتی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جب مٹی وغیرہ کھاتا ہے تو وہ سوکھتا جاتا ہے اور اس کی خوراک بھی اس کو نہیں لگتی، کیونکہ جگر پر اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے CANT20 نمبر اس کے 10 قطرے 3 ٹائم استعمال کروائیں، کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے بھی نکل جاتے ہیں اور بچہ دن بہ دن اپنی نشوونما کی طرف آتا ہے۔ آپ سوچ لیں گے بھی CANT20 نمبر اکیلا دینے سے کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، اکیلا CANT20 نمبر نہیں، اس کے ساتھ آپ دیں گے مٹی چور سیرپ ہے، پبلک فارما کا بھی مل جاتا ہے، کینٹ فارما کا بھی مل جاتا ہے، آپ وہ بھی ساتھ ایک چمچ 3 ٹائم استعمال کروائیں، پھر دیکھیں اس کا رزلٹ، دن بہ دن ہی بچہ جو ہے وہ تندرست و توانا ہونا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ بچے کو جو ٹانک دیں، جب یہ آپ میڈیسن دینا شروع کر دیں اس کے ساتھ پھر آپ کو ٹانک بھی شروع کر دیں، اور ٹانک کون سا دینا ہے آپ نے، وہ دینا ہے الفا ٹانک۔ الفا ٹانک دے کے تو انشاءاللہ تعالی بچہ دن بہ دن اپنے دوبارہ نشوونما کی طرف آ جائے گا اور اس کی غذائیت پوری ہونے لگ جائے گی اور وہ اپنی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اس لیے والدین ہمیشہ یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیونکہ ہمارے مائیں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ اندر بیٹھے رہتی ہیں اور بچہ باہر کھیلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاک، مٹی، مختلف قسم کی چیزیں کھاتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میڈیسن کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی لازمی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں احتیاط کیا ہے، ہر ٹائم تو نہیں بچے کے ساتھ والدین رہتے، لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے منع کرنا ہے، بچوں کو ہم نے اٹھا کے اس کو مٹی والی جگہ پر نہیں چھوڑنا، اور جو پاپڑ ہیں اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کھانے دیتی۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اللہ تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ والسلام۔